السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 19 مارچ محمد علی صاحب کی برسی، ہم سے بچھڑے ہوئے اس عظیم اداکار اور عظیم انسان کو 17 سال ہو گئے ہیں۔ 17 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے ڈائیلاگ، ان کی اداکاری کا جہاں جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہاں پہ ان کے ایز اے ہیومن بینگ، ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے جو قصے ہیں وہ آج بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر متعدد بار ان کی فلموں کے ریویو بھی دے چکے ہیں، ان کے ٹریبیوٹ بھی دے چکے ہیں، ان کی جو قصے ایسے ہیں جو کہ فلم انڈسٹری سے، جو فلموں سے ہٹ کے ہیں، وہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ محمد علی صاحب جیسا اداکار شاید ہی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی آیا ہو جو بھرپور طریقے سے ایک مکمل قدور شخصیت ہر لحاظ سے، اور ایک مکمل اداکار ان کو اگر آپ کہیں تو میرے خیال میں بھیجا نہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جہاں ان کی قد کا ذکر آتا ہے تو کون بھول سکتا ہے کہ 2010 میں CNN نے ایشیا کے 25 جب اداکاروں کا بڑے اداکاروں کا، بااثر اداکاروں کا تذکرہ کیا تو اس میں محمد علی صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے۔ محمد علی صاحب کے حوالے سے ہم تو باتیں اکثر کرتے ہی رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے آج تک جتنے انٹرویوز کیے ہیں ان کے کولیگز کے، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ان کی شریک حیات، ان کی ہیروئن جنہوں نے سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا، ان کے ساتھ زیبا بیگم صاحبہ، انہوں نے ہمیں جب انٹرویو دیا تھا تو محمد علی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، یہ آپ سن لیجیے۔ پریشان ہے، میں چلا جاتا ہوں تو ان کا دل یہ رہ جائے گا کہ علی بھائی نے ہمارے ساتھ اٹھے اور چلے گئے، اور اللہ کی ان پہ اتنا کرم، اتنا متبارہ جو بھی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، وہ سزائے موت سے عمر قید میں تبدیل ہوگی۔ اچھا، کسی بندے کی جو عمر سزائے موت ہوئی تھی، ان کی بھاگ دوڑ کی۔ اچھا ناظرین، ان کی شریک حیات اور ان کی ہیروئن زیبا بیگم صاحبہ کی آپ نے بات سنی۔ جہاں پہ زیبا صاحبہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں پہ 38 فلمیں ایک ساتھ کرنے والے محمد علی اور شبنم بھی ہیں۔ شبنم صاحبہ کا جس وقت ہم نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے محمد علی صاحب کو کن الفاظ میں یاد کیا تھا اور کیسے انہوں نے بتایا کہ جب وہ ناز فلم کی شوٹنگ کر رہی تھیں تو وہ کس طرح ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ان کو لے جاتے تھے، زیبا صاحبہ بھی وہاں پہ ہوتی تھی، زیب کہہ کے انہوں نے ذکر کیا، کس طرح اکٹھے کھانا کھاتے تھے، کتنا سپورٹ کیا کیونکہ وہ لاہور میں نئی تھی، تو کس طریقے سے ان کا ہاتھ تھاما اور کس طریقے سے وہ علی بھائی کو یاد کرتی ہیں، یہ آپ خود سن لیں۔ وہ اپنے گھر لے جاتے تھے، کوئی گپ شپ باتتے تھے، جو بھی ہے کر کے تھوڑی بہت انجوائے کر کے گیم بھی کھیلتے تھے، پھر کھانا وانا کھا کے پھر علی بھائی کبھی کوئی ڈرائیور نہ ہو تو علی بھائی خود پہنچا رہے ہیں یا ڈرائیور کے ساتھ ہمیں پہنچا دیتے، بہت انہوں نے سپورٹ کیا اس وقت علی بھائی اور اسے۔ لیکن میں نے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے یہ سنا ہے کہ علی بھائی اداکاری کرتے ہوئے تھوڑا سا لوگ گھبراتے تھے ان کے سامنے، تو آپ شاید میرے ساتھ بھی یہ پہلے دن تو میں رو پڑی۔ اچھا ٹھیک، کون سی فلم کرو؟ میں پہلی فلم تھی فلم ناز کی شوٹنگ کے لیے میں پہلے ہی نیا صاحب شریف نیا صاحب سے ڈائریکٹر جی تو میں۔ ناظرین، دیبا صاحبہ بھی ایک وہ ہیروئن ہیں، وہ نام ہے جنہوں نے محمد علی صاحب کے ساتھ ہی اپنی شروعات کی تھیں اور دونوں ایک ساتھ آئے اس وقت جب فلمیں بن رہی تھی۔ پھر کافی ساری ان کی جو آپ ایک ساتھ فلمیں تھیں انہوں نے بڑی کامیابیاں بھی سمیٹی۔ محمد علی صاحب کے حوالے سے دیبا صاحبہ کیا کہتی ہیں، یہ آپ خود سن لیجئے۔ بڑا رکھتے تھے وہ، لیکن دل کی بڑے ہی نرم تھے، لیکن مجھے کبھی ڈر نہیں لگا اور پہلے دن سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا
दिया था। उन्होंने हमें बच्चे डायलॉग बोलना और उसका कैसे नीचे बोलना है, कैसे लाउड बोलना है, ये सब कुछ अली भाई ने हमें ट्रेन किया था जब आर्टिस्ट कर रहे थे फजल अहमद करीम फजली साहब को। तो हमें कभी डर नहीं लगा। मेरा सबसे बड़ा मजाक भी रहा है मुझे, और आईना के दौर में ही उनकी मैं बहन बन गई थी और उनकी हर साल मैं बर्थडे मनाया करती थी। अच्छा। तो क्योंकि उनकी वालदा नहीं थी ना, तो बहुत दुखी होते थे बर्थडे वाले दिन, तो बहुत उदास हो जाते। तो फिर मैंने कहा मैं बहन हूँ आपकी। दीबा साहिबा के साथ साथ जहाँ पे दीबा का नाम आता है वहाँ पे नगमा बेगम साहिबा जो हमारी उस वक्त पंजाबी फिल्में ज़्यादा करती थी, फिर उन्होंने मोहम्मद अली साहब के साथ भी फिल्मों में काम किया जिनमें काफ़ी फिल्में हैं। वो नगमा साहिबा जो हैं मोहम्मद अली साहब के हवाले से, उनकी एक्टिंग के हवाले से और उनकी जो स्किल्स थी उस हवाले से क्या कहती हैं, ये आप खुद सुन लें। आपको कौन पसंद है? मुझे मोहम्मद अली साहब बेस्ट। अच्छा, बेस्ट हर मामले में लाइट करना तो वो भी शरारत एक अच्छी बात कर देनी, और गाना करना तो उसमें हल्का सा ठुमका भी लगा देना। और अगर ट्रेजेडी करते थे तो मास्टर थे, मैं देखती थी उनको गौर से कि ये कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं नई फिल्म जो थी ना मेरी खानदान, उसमें तो मैं नहीं आई थी। मोहम्मद अली साहब की एक और हीरोइन भी थी रोजीना साहिबा ने भी उनके साथ काम किया। पुरानी फिल्में जो उनके साथ थी उसमें काम किया। वो मोहम्मद अली साहब को किन अल्फाज में याद करती हैं, ये आप सुन लीजिए। अपने काम से मतलब, लेकिन जो मोहम्मद अली साहब की जो थी ना वो अदाकारी, वो ऐसी थी कि वो कहते थे कि मेरे सामने वाला आर्टिस्ट नेचुरल करे, अगर मैं रो रहा हूँ तो तुम भी रो। अच्छा, ओह माय गॉड। मतलब इतना वो अपने आप को क्रिएट कर लेते थे, उस सीन में इतने डूब जाते थे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि क्या यार ये तो रो रहे हैं, अब हम रोने वाले जज्बात अपने कैसे लाएंगे, लेकिन हमें करना पड़ता था, हमको देख के वो फीलिंग्स आ जाती थी। मोहम्मद अली साहब की इतनी ज़्यादा हीरोइंस जहाँ आपने देखी, वहाँ पे एक मेल कुलीग्स का अगर जिक्र आए तो वहाँ पे आसिफ खान साहब को कौन नहीं जानता। आसिफ खान साहब मोहम्मद अली साहब के बड़े कदरदान थे। वो किस तरह बताते हैं कि उन्होंने आदिल और परिस्तान फिल्में जो रोमांटिक थी वो देखी, लेकिन एक्शन फिल्मों में क्या नाम था और सुनील दत्त की कौन सी फिल्म मोहम्मद अली साहब की कॉपी की गई, ये आसिफ खान साहब की ज़ुबानी सुन लीजिए। ये तो पुरानी मुकाबले में हमने पीछे हीरो को देखा, तो फिर मैं भी इसका भी बड़ा मैं फॉलो हो रहा हूँ इसका मोहम्मद अली साहब। हम लोग एक ही नहीं होता आप कर रही है इसकी मीडिया में भी कोई वो परफॉर्मेंस नहीं की, इसकी कॉपी उन्होंने बनाई कि आप कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ खान साहब का आपने सुना। ZH एंटरटेनमेंट से बात करते हुए तलत हुसैन साहब ने हमें क्या बताया था कि वो किस तरह बॉर्न एक्टर थे, पैदाइशी अदाकार थे। जिस वक्त तलत हुसैन साहब से हमने पूछा तो ये आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। सर थोड़ा सा अगर पीछे जाकर मोहम्मद अली और नदीम साहब में से आप किसको बेहतर समझते हैं? भाई देखिए, मोहम्मद अली साहब वो तो डेफिनेटली बॉर्न एक्टर। अच्छा, वो मैं उनके साथ बहुत मैंने काम किया और जाना मैंने उनको भी, क्योंकि मैं उसने अपने साथ मेरा जो कैरियर है ना सारे का सारे रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ। तो हमने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर काम करना सीखा था रेडियो पर, और रेडियो से फिर बाहर निकले तो किसी तरह से अली भाई कभी गया, लेकिन वो बहुत अच्छे राइटर थे, एक्टर थे और कैरेक्टर एक्टर भी थे और एक्टर बाकी जो लोग थे वो बस ठीक। वसीम अब्बास साहब वो नाम है नाजरीन। वसीम अब्बास साहब कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा इंसान जो था मोहम्मद अली, वो उन्होंने नहीं देखा इस जैसा इंसान कोई भी। वसीम अब्बास साहब क्या कहते हैं, ये आप सुन लें। मोहम्मद अली साहब, आप अगर मुझसे पूछिए पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने सबसे बड़ा इंसान कौन देखा है, जो मोहम्मद अली साहब है। सही, बिल्कुल सही। नाजरीन, बाजी फिल्म पहली फिल्म निशो की, जहां नदीम साहब थे वहां मोहम्मद अली साहब भी थे। और निशो साहिबा क्या कहती हैं कि अपनी जो करियर की शुरुआत थी
اس حوالے سے کس نے زیادہ سپورٹ کیا محمد علی صاحب کو، وہ کن الفاظ میں یاد کرتی ہیں۔ ZAH انٹرٹینمنٹ کا پہلا انٹرویو ہم نے جو کیا تھا وہ نشو صاحبہ کا تھا، وہ کیا کہتی ہیں وہ سن لیجیے۔ سب کے سامنے اس میں تو تعریف اور بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایز اے کو اسٹار زیادہ کس نے سپورٹ کیا، ندیم نے یا محمد علی صاحب نے؟ محمد علی صاحب نے۔ اچھا محمد علی صاحب نے، انہوں نے بچوں کی طرح فادرلی ڈیل کیا مجھے، اور میں مطلب مجھے کہ جو خوف تھا نا، کیونکہ اس وقت جاؤ جلال تو انہیں کا زیادہ تھا، جی 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 کوئی شک تو نہیں، انہوں نے ایک دم میرا جو خوف تھا وہ دور کر دیا اور مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، تو پھر مجھے کام کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ اور جب انسان محمد علی صاحب کے ساتھ کام کر لے تو پھر کسی ناظرین، سونیا خان انہوں نے اپنی فلموں کا آغاز دو بھیگے بدن یا دو بدن جو بھی اس کا نام تھا جب کیا تو محمد علی صاحب بھی اس میں تھے۔ محمد علی صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیسے انسان تھے، سونیا صاحبہ نے ZAH انٹرٹینمنٹ کو کیا بتایا، یہ آپ سن لیجیے۔ زیبا صاحب کے شوہر یعنی محمد علی صاحب جو بڑے گریٹ ایکٹر تھے، وہ تو آپ ان کی بیٹی بنی دو بھیگے بدن میں، تو کیسا تجربہ تھا وہ، کیونکہ ان کا تو رو بھی بڑا تھا؟ ان کا بڑا مزے کا تجربہ تھا، میری زندگی کا سفر بڑے زبردست لوگوں کی میں مطلب اس میں آئی، ان کے ساتھ تجربہ جو مجھے ہوا، مجھے ایکٹنگ تو نہیں پتا کہ سیکھنے کو ملی، لیکن زندگی سیکھنے کو ان سے بہت ملی۔ ناظرین، یہ ہیں محمد علی صاحب جن کے سخاوت کے قصے بھی مشہور ہیں، جن کی رحم دلی کے قصے بھی مشہور ہیں، جن کی بہادری کے قصے بھی مشہور ہیں، جن کی ایکٹنگ بھی مشہور ہے، جن کے ڈائلاگ بھی مشہور ہیں، جن کا ایز اے شوہر ایک ایسا ہونا جو ان کی بیگم بتاتی ہے وہ بھی مشہور ہے، جن کے جنازے کے اندر وہ غریب لوگ آئے جن کی وہ چھپ کے مدد کیا کرتے تھے وہ بھی مشہور ہے، اور جو کولیگز ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ان کو کیسے سپورٹ کرتے تھے وہ آپ نے سنا۔ یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہی کم از کم چینل کے اوپر اتنے ہی اور بھی لوگوں کے انٹرویوز ہیں جتنے آپ نے سنے ہیں، لیکن ظاہر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو محمد علی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ان کا نام، ان کا جو فن ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی جو ایک عظیم شخصیت تھی اس کو کوئی بھی نہیں بھلا سکتا، خواہ وہ بادشاہ ہو خواہ وہ فقیر ہو، کوئی بھی ان کو نہیں بھلا سکتا۔ وہ پرسنالٹی کے حساب سے بادشاہوں سے بھی آگے تھے، اور اپنی نیچر کے حساب سے، اپنی طبیعت کے حساب سے وہ فقیروں سے بھی آگے تھے۔ وہ فقیر تھے، وہ اتنے عاجز تھے، وہ اتنے رحم دل انسان تھے کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی انڈسٹری میں اس طرح کا ہوگا۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں، کچھ یادیں تھیں جو ان کے حوالے سے ہم بھی جانتے ہیں اور ہم اکثر تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے کولیگز کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔